قناعت سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا اور حرص سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا۔ جسم پٹو کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے۔ بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل شے ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمان تک ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتے، اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی و شادمانی کیوں نہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت پیدا کرو۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں گا، یہ بھی بڑی بات نہیں۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہے، انہیں غور سے سنو۔ اگر آپ نے عشق نہیں کیا ہے تو خود کو زندہ مت سمجھیے، اور روز آخرت اس زندگی کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ مولانا رومی کہتے ہیں، تیری داڑھی تمہارے بعد پیدا ہوئی اور سفید ہو گئی، لیکن تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کے الہی کے سلسلے میں ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ عشق وہی کام کرتا ہے جو آگ کی بھٹی کرتی ہے۔ فنا کے بعد ہی بقا حاصل ہوتی ہے۔ عاشق کے لیے غم موجب رحمت ہوتا ہے۔ سمندر مرغ کے لیے ہلاکت، لیکن بطخ کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ عشق کی پیدا کردہ کیفیات انسان میں نئی قسم کے جنون پیدا کرتی ہے، جو کہ باعث شد رحمت ہوتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں کی آتی ہیں۔ آئینہ جب اٹھایا کرو، پہلے دیکھا کرو، پھر دکھایا کرو۔